الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرا شعر پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر شاہ صاحب نے ذوق میرا جگا دیا ہے، تو میں اپنے لکھے ہوئے ایک کلام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ان کے حضور کے، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے۔ اچھا، ویسے اگر ذوق اور موڈ بن ہی گیا ہے تو اس طرح کریں کہ کیا کہنے آپ اپنے ذمہ لے لیں، باقی میں پڑھتا جاتا ہوں۔ ان کے جود و سخا کے، کسی کو داد دینی ہو نا تو کہتے ہیں کیا کہنے۔ ان کے جود و سخا کے، مصطفیٰ کی عطا کے، مصطفیٰ کی عطا کے، بولے روح الامین سدرا پہ، بولے روح الامین سدرا پہ رفعت مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ اور کل نبی مقتدی ہیں اقصا میں، کل نبی مقتدی ہیں اقصا میں عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ کل نبی مقتدی ہیں اقصا میں عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ اور یار غار و مزار ہیں صدیق۔ اس وقت چونکہ عقیدہ کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے تو میں جی ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر ایسی درمیانی قوم والی شاعری نہیں کرتا کہ جس میں عقیدہ نہ ہو تو بس میٹھا میٹھا سنا کے دو گے، نہیں۔ یار غار و مزار ہیں صدیق، سارے کہیں سبحان اللہ۔ یار غار و مزار جانتے ہیں کون صدیق پاک؟ اور آگے ذکر عمر پاک کا بھی آ رہا ہے۔ یہ صدیق و عمر وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر فی من طینۃ واحدۃ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اور میں محمد ایک مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میں اس ابو بکر و عمر کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی روایت ضعیف ہے، میں کہتا ہوں تمہارا علم ضعیف ہے، کیونکہ روایت ضعیف بھائی نہیں، یہ چلو مان لیتے ہیں سندن ضعیف ہوگی، مگر اس کا ضعف کوئی دوسری اس کی شواہد مل جائیں اور سند اسناد سے اور ترک سے وہ روایت مل جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے، یا اس کے مفہوم والی روایت مل جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ مگر میں تو اس کے شواہد کے طور پہ کسی حدیث کو نہیں لانے لگا، میں اللہ کے قرآن کو لانے لگا ہوں۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اسی زمین سے ہم نے خلق کیا، اسی میں پھر لوٹائیں گے، اسی سے پھر اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مٹی سے جس کو بنایا گیا اسی مٹی میں اس کو دفنایا گیا۔ اور ذرا جاتی مار کے دیکھیں نا ابو بکر و عمر کہاں دفن ہے۔ اب سنیں چس آئے گی کہ یار غار و مزار ہیں صدیق، ان کے صدق و صفا کے کیا کہنے بھول گئے، ان کے صدق و صفا کے
قسم خدا دی جی میں صدیق پاک نوکری کیتی ہے نا، حق کے بندے ہے کہ مسجد دی فضا گونجے کہ ان کے صدق و صفا کے، اور وہ عمر جو مراد نبوی ہیں۔ اب اس پر جو نہیں بھی بولا نا وہ بھی بولے، کیونکہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ میرے کریم آقا نے ایک بار پوچھا کہ ابو بکر تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جنوں سنانا ہے وہ سنتا ہے، مینوں کسی اور نال غرض ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ ابو بکر آہستہ سلو قرآن پڑھتا ہے اور آہستہ آواز سے پڑھتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کسی اور نوں سنان واسطے نہیں پڑھتا، میں یار نوں منان واسطے پڑھتا، جس کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں وہ سنتا ہے۔ اچھا سوال کیا فاروق اعظم سے، فاروق اعظم عمر ہے تو اونچا کیوں پڑھنا ہے؟ انہیں آکھیا کہ میرا یار ابو بکر اگر یار نو منان واسطے پڑھ دے تو میں شیطان نو جلان واسطے پڑھنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمر 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 یار نعرہ پورا نہ کر لئیے، نعرہ پورا کر لئیے۔ گلی گلی نگر نگر ایک بار جب کہیں گے نا تو پہلے خلیفہ کا نام لینا ہے ابو بکر ابو بکر، دوسری بار یہی کہیں گے گلی گلی نگر نگر تو کہنا ہے عمر 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 عمر، تیسری ایک میں سمجھا لوں، تیسری بار کہنا ہے کہ نگر نگر گلی گلی، یہاں بھی بائی پاس کر کے ہم نے نہیں گزرنا، ہم سنی ہیں، ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے غنی 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 غنی، اور چوتھی بار پھر لگانا ہے نگر نگر گلی گلی علی علی۔ ان لو نعرہ، اب نعرہ لگائیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو گلی گلی نگر عمر 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 غنی 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 علی علی علی۔ اسی کو ٹھگاں دے چوراں والے عقیدے رکھے ہوئے، ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم حضور کے ہر یار کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام، میری قوم جاگنے کی کوشش کرو۔ اس وقت پہلے ہمیں اوروں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا تھا کہ یہ نام نہیں لینا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، ہن اپنے کے روپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں بیروپیے جنہ دی شکل ویکھیا ایویں لگدا ہے پتہ نہیں بجو ہے کہ بندہ ہے، بے جانتیاں قوماں، اور باتیں کرتے ہیں جی نعرہ تحقیق کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، نا سنی ٹنا ٹن سنی بان، کیونکہ سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے۔ تو خیر میں فاروق اعظم کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، جن نے پہلے نہیں بھی کیا نا اونچی آواز نال کیا کہنے، میں روایت سنا چکا ہوں کشف المحجوب شریف سے کہ فاروق اعظم قرآن اونچا کیوں پڑھتے سن؟ تاکہ شیطان جلے۔ فاروق اعظم قرآن اونچا کیوں پڑھتے تھے؟ کہ اسی بھی کیا کہنے، اونچا اس لیے کہنا ہے کہ میرا خیال ہے میرے نبی نے جب سنا ہوگا نا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں قرآن اس لیے اونچا پڑھتا ہوں کہ شیطان کو جلاؤں، تو نبی کے منہ سے نکلا ہوگا عمر جا ان تیرے نال بھی شیطان ہی جلے گا۔ تو اب سنیں، یار غار و مزار ہیں صدیق، ان کے صدق و صفا کے، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں اس عطائے خدا کے۔ یار ایمانداری نے دسو کوئی شے تے میرے عمر وچ موجود سی نا کہ سونے نبی نے رب دے سارے خزانے ویکھن دے باوجود منگ کے لیا، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں اس عطائے خدا کے، میرے عثمان غنی ہیں ذوالنورین، میرے عثمان غنی ہیں ذوالنورین کانے شرم و حیا کے، اور جس علی نے بچھاڑا باطل کو ایسے شیر خدا کے، ایسے شیر خدا کے، ایسے شیر خدا کے، میرے مولا مرتضیٰ کے،
کیا کہنے سبحان واہ سنی تیرے مقدر تو قربان جائیے. احترام چارے یاراں دا تے پیار مولا علی دا. اچھا اس میں جو ایک فلسفی ہے میں وہ بھی سمجھا دوں. نبی پاک کے والدین دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. والدین کی جگہ پہ ہوتے ہیں سسرال, یہ والدین کی جگہ پہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں بھی بمنزلہ باپ ہوتے ہیں تے داماد بمنزلہ اولاد ہوتے ہیں, اولاد کی جگہ پہ ہوتے ہیں. نبی دے بیٹے بھی رب نے لے لے, والدین بھی لے لیے. ہن جڑا ماں باپ نو پیار دینا سی نبی نے سسرال نو دیتا. جو بھائی باپ ہونے کے ناطے احترام زیادہ باپ کا ہوتا ہے نا, اور پیار زیادہ اولاد سے ہوتا ہے. میرے نبی نے جس ابو بکر و عمر دا احترام زیادہ کیتا, سنی مبارک ہوئے تو دا احترام زیادہ کرنا. اور جس عثمان اور علی سے بیٹا ہونے کے ناطے نبی نے پیار زیادہ کیا, سنی اس سے پیار زیادہ کرتا ہے. الحمدللہ العظیم. سانو کوئی نہ سبق سکھاوے کہ وہ این کرو تے این کرو, نہ سانو سارے سبق آتے ہیں. تو خیر یہ 4 یاروں کا ذکر ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نعرہ تحقیق 4 یار کیوں لاندے جے, خلفاء مراد ہیں تو خلفاء تو ہیں 5. میں آہنا بھی پھر حسن دا ذکر کرو تے حسین نو کیوں چھڑ رہے ہو, نبی دے پیارے نو 6. ایڈے آئے سیداں دے ٹھیکیدار تسی, ساڈے سنیاں نال زیادہ محبت کرنا والا کیڑا ہو سکتے. اب سنیں 4 یاروں کا ذکر ہوا, اب نبی کے 2 لالوں کا ذکر ہونے لگا. تاج چھوڑا نبی کی لاج رکھ لی. تاج چھوڑا, میں پوری ایک حدیث پاک ذخیرہ حدیث میں سے حدیث پاک کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. تاج چھوڑا نبی کی لاج رکھ لی. چنگیاں اولاداں ماں باپ دے کہاں دیا لاجاں رکھ دیا. میرے نبی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا نا, ان ابنی ھذا سیدن, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, سید ہے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ٹکراؤ جب ہو جائے گا تو یہ میرا بیٹا ہے ان دونوں مسلمان گروہوں میں اکٹھا کر دے گا اور صلح کرا دے گا. تاج چھوڑا نبی کی لاج رکھ لی. اس حسن مجتبیٰ کے اور صلح آقا حسن سے وحدت ہے. صلح آقا حسن سے وحدت ہے. سید الاسخیاء کے اور سر کٹا کے بچایا دین نبی. سر کٹا کے بچایا دین نبی. شاہ کرب و بلا کے, شاہ کرب و بلا کے, شاہ کرب و بلا کے کیا کہنے. اور ان کی خوشبو سے جو معطر ہے, ان کی خوشبو سے جو معطر ہے, مہکی مہکی فضا کے کیا کہنے. اور سبز گنبد کا جو طواف کرے, سبز گنبد کا جو طواف کرے, وجد کرتی ہوا کے کیا کہنے. اور وقت آخر زباں پہ ہو جاری. یہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں, میرے لیے بھی. وقت آخر زباں پہ ہو جاری. یا نبی کی صدا کے, یا نبی کی صدا کے, یا نبی کی صدا کے. اور موت آئے جو ان کے قدموں میں, موت آئے جو ان کے قدموں میں, رشک جنت قضا کے کیا کہنے. چل اے انعام اشرفی طیبہ, چل اے انعام اشرفی طیبہ, جس کی خاک شفا کے
کیا کہنے ان کے جود و سخا کے، کیا کہنے مصطفیٰ کی عطا کے، کیا کہنے ہزاروں حمدیں خلاق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے۔ الحمدللہ العظیم، آج کی اس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ نبی رحمت کانفرنس، اس کی آخری نشست، اس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیں کہ علماء جلوہ گر ہیں، اور دوسری طرف بھی علماء جلوہ گر ہیں، اور مسند صدارت پر جن کا ذکر کرنا ہے انہی کے شہزادے تشریف فرما ہیں الحمدللہ العظیم، اور شہزادے بھی وہ اصلی اور نسلی، اصلی نسلی دی ایک پہچان دساں، اصلی نسلی سید دی، اصلی نسلی سید وہ ہوندے ہے جڑا پاکستان بنن تو بعد نہ بنیا ہوئے، ہونے تو اے ان پھڑے سید بندے پھر دیں تے نسلی سید دساں۔ نسلی سید وہ ہوندے ہے جڑا اپنے نانے دے یاراں نال پیار دا سبق دے۔ ہاں میں دو حدیثیں چلو پیش کر دیتا ہوں۔ اصل حضور بیماری یہ ہے کہ ہم سنی بھی دیکھا دیکھے نا وہ ایک طرف سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے مجھے کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ہم منافقوں کو پہچان لیتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے۔ جو علی سے پیار کرتا تھا اس کو مومن جانتے تھے، جو علی سے بغض رکھتا تھا اس کو منافق جانتے تھے۔ مجھے اور میرا یہ ایمان ہے، مگر آؤ سیدہ دی بھی گل سن لو نا کہ سید کی کہندے ہیں۔ سیدنا امام محمد باقر کی روایت میں نے پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت صحابی کہتے ہیں کہ علی کا دشمن منافق، اور علی دا پتر کہندے فرماندا ہے ابو بکر و عمر دا دشمن منافق۔ یہ دا مطلب ہے منافقان دیاں دو قسماں، منافقان دیاں کنیاں قسماں؟ دو۔ ایک قسم ہے ابو بکر و عمر نو برا آکھن والیاں دی، ایک قسم ہے مولا علی نو برا آکھن والیاں دی۔ تے دعا دی پہچان کیویں کریے؟ اللہ بھلا کرے علماء اہل سنت دا انہاں آکھا نعرے دوویں لائے کرو، نعرہ تحقیق بھی لایا کرو، نعرہ حیدری بھی لایا کرو، تاکہ وہ بھی منافق ننگے ہو جان، وہ بھی منافق ننگے ہو جان۔ اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان میرا خیال ہے تھوڑی یہ تقریر بھی کر لئیے۔ الحمدللہ العظیم، میلاد پاک کی اس موقع پر نبی رحمت کانفرنس کی آخری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس حاضری کو میرے لیے، آپ کے لیے، بالخصوص میزبانوں کے لیے، ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکتوں کا ذریعہ اور آخرت میں سبب نجات و مغفرت بنائے۔ سبحان اللہ۔ ادھر وقت کے جامی صاحب تشریف فرمائیں، ادھر قبلہ شاہ صاحب ہیں، ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے، مزاق سے علاوہ میں وہ بیٹھے تھے میرے ساتھ، مجدی صاحب بیٹھے تھے نا، تو میں نے انہیں کہہ رہا تھا کہ یار حالی گیا گزرے زمانے سے بھی پیار نال پڑھن والے نعت موجود ہیں۔ بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے، بہت، اللہ پاک اور زیادہ محبت سے پڑھنے کی توفیق۔ گانیاں دی طرزاں تے پتہ نہیں کی تماشے بن گئے نو، قسم خدا دی نعت ایویں ہوندی ہے کہ دون تے مدینے والے دی کچہری وچ پہنچے ہوئے۔ ادھر جناب برادر مکرم مولانا حکیم غلام دستگیر صاحب دورہ کام میں تشریف فرمائیں، اور ساتھ میرے برادر اکبر اور ہمارے بڑے بھائی جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ عاشق رسول اور مرید کتب مدینہ اور منظور نظر حضرت فقیہ اعظم، انہاں نو حضرت فقیہ اعظم نے اپنی نواسی واسطے چنیا سی۔ ہاں، تو یہ اتنی معتبر ہستی ہیں، بندے سادہ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ان خرقہ پوشوں، کیا وہ اقبال کا شعر ہے،
ہاں نہ پوچھ ان خرقہ پوش، ہاں تو یہ کئی ایسے چھپے رستم ہوتے ہیں. الحمدللہ تشریف فرمائیں، ساتھ حضرت تشریف فرمائیں. شاہ صاحب عبد القدیر، علامہ عبد القدیر صاحب کمال کے خطیب ہیں، وہ خود غضب کے خطیب ہیں اور وہ تشریف فرمائیں. تو جی سید اچھا دونوں سادات، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ تو ماشاءاللہ سادات ادھر بھی. بس اب ہم خالی نہیں ہیں، ہمارے دائیں بھی جب سادات بیٹھے ہوں بائیں بھی سادات بیٹھے ہوں تو سبحان اللہ پھر فکر کس بات کی. تو انشاءاللہ اسی بھی سبحان اللہ آکھن لگا، فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ گلا سلامت رہے گا. اب بغیر کسی تمہید مزید کے دو تین باتیں عرض کرتے ہیں. میرے ذمہ مضمون جو لگایا گیا ہے رفعت ذکر مصطفیٰ، میں نے اسی عنوان سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اور یہ آیہ کریمہ وہ ہے جس پر اکثر و بیشتر علماء خطاب فرماتے رہتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اپنے رنگ میں کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بغیر کسی تمہید کے ترجمے سے بات شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پیارے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا. ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر. اب رفعنا کے صیغہ کی طرف جائیں گے تو پھر بھی بات لمبی ہو جائے گی. اس کے ماضی ہونے کے حوالے سے بات کریں گے پھر بھی بات لمبی ہو جائے گی. واحد کی بجائے جمع کیوں ہیں یہ بات کریں گے، بات پھر بھی لمبی ہو جائے گی. لاکا کی حکمتوں پہ آئیں تو 2-3 گھنٹے تو اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ بھی مضمون لمبا چوڑا ہے. اور ذکرک تو پھر سبحان اللہ اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اپنے مطلب کی بات ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان کو تازگی بھی ملے، عشق کو حلاوت بھی ملے، عقیدے کو مضبوطی بھی ملے. خلاق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. تو جدوں کسی شے دی بلندی دا ذکر ہوئے یہ ذہن سوال آتا ہے کہ نہیں آتا کہ یار وہ کتنا کو اونچا ہوئے گا. میں جب چھوٹا یہ ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شاید جس کو یہ بلند کہہ رہے ہیں وہ کتنی بلند ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں نا. اب اگلی بات سنیں، جو بلند کہنے والا ہو نا پہلے تو اس کا اپنا قد کاٹ بھی دیکھا جائے گا. اس کی وجہ ایک بچے کے لیے، اتنے سے بچے کے لیے یہ ٹیبل بھی اونچا ہے، اور ایک اتنے بچے کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر بھی اونچا ہے، اور ایک اتنے قد والے کے لیے پنکھا بھی اونچا ہے، اور ایک اتنے قد والے کے لیے چھت بھی اونچی ہے. بات سمجھنے کے قابل ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چھت تک پہنچتا ہو وہ کہے سپیکر اونچا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو یہاں تک پہنچتا ہو تو کہے لاؤڈ سپیکر اونچا. بات سمجھنے کے قابل ہے. ہر کوئی اپنے قد سے اونچی شے کو کہتا ہے نا کہ یہ اونچا. اب لوگوں دیکھو تو صحیح کہ ذکر مصطفیٰ کتنا اونچا ہے، تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ بیان کرنے والا کتنا اونچا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اونچا کس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں. جو بیان کرنے والا ہو نا، جس شے کو وہ یوں کر کے دیکھے، ہائے ہائے ہائے،
جس شے کو بیان کرنے والا بھی یوں کر کے دیکھے کہ پگڑی شریف گر جائے اس کو اونچا کہتے ہیں۔ اب بغیر کسی تمثیل کے ہم تشبیہ ادھر نہیں لے جاتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو اس کو اونچا کہوں جس کو سر اٹھا کے دیکھوں کہ پگڑی گر جائے۔ اب بتائیں جس ذکر کو رب نے اونچا کہا ہے وہ ذکر کتنا اونچا ہوگا، وہ ذکر کتنا اونچا ہوگا۔ لو اسی بات کو اب ایک اور زاویے سے ہم عرض کر دیتے ہیں۔ کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو، پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ بلند جو بیان کر رہا ہے اس کو دیکھو۔ اب آئیں دوسری جہت سے، جس شے کی بلندی کا ذکر ہو کہ وہ بلند کی ہے کسی نے، تو پہلے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شے کتنی بلند ہے، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو بلند کرنے والا کتنا بلند ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، ایک 3 فٹ کا بچہ، اس کے ہاتھ میں 20 روپے پکڑا دوں اور کہوں کہ بیٹا اس کو اونچا کرو، وہ ایڑیاں اٹھا لے گا، بازو فضا میں لہرا لے گا، اونچا اپنا زور پورا لگا لے گا بچہ۔ مگر ایک طرف اگر حکیم صاحب سے میں کہوں کہ آپ 20 روپے پکڑیں ایک اور اونچا کریں، یہ بھی اونچا کرنے لگ جائیں، وہ بچہ بھی ایڑیاں اٹھا رہا ہے، یہ حکیم صاحب بھی ایڑیاں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی بازو اپنے پورے زور سے فضا میں لہرا رہا ہے، یہ بھی بازو اپنے پورے زور سے فضا میں لہرا رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں زیادہ اونچا یہ والے 20 ہوں گے یا یہ والے 20 ہوں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ ماشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے لگتا یہ ہے کہ مجھے کچھ 4 بجے تک تو خطاب کرنا چاہیے، مگر باہر طور چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور پھر آپ نے بھی صبح کام کاج کے لیے نکلنا ہے، اور ہمارا بھی جب سے ربیع الاول شریف شروع ہوا ہے ایک رات میں 2 3 مقامات پہ حاضریاں ہو رہی ہیں اور آگے ابھی حاضریاں باقی ہیں، تو اس لیے چلو کچھ آپ کی خاطر کچھ اپنی خاطر بات کو مختصر کر لیتے ہیں۔ تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ اگر کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو تو پہلے کیا دیکھیں کہ بلند کرنے والا کتنا اونچا ہے۔ اب بتائیں اللہ کتنا اونچا ہے؟ بھائی سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر مان جاؤ جس ذکر مصطفیٰ کو اس اللہ نے اونچا کیا ہے وہ بھی سب سے اونچا ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، اگر میں موبائل کو یوں رکھوں تو اس کو اونچا کرنا کہیں گے کہ انعام اللہ شفری نے اونچا کیا ہے؟ بولیے، ایک نارمل انداز میں نے پکڑ لیا ہے، اونچا کرنا کس کو کہیں گے؟ کہ جس کو میں اپنا پورا زور لگا کے اونچا کروں اور دکھنے میں وہ مجھ سے بھی اونچا نظر آئے، ہائے 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 ہائے، دکھنے میں وہ مجھ سے بھی اونچا نظر آئے۔ مجھے بتاؤ جس ذکر کو میرے رب نے اونچا کیا، میرا زور زیادہ ہے کہ میرے رب کی پاور زیادہ ہے؟ پھر اعلی حضرت نے غلط تو نہیں نہ کہا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اب یہاں پہ ہم رکتے نہیں، ایک مسئلہ اور عرض کر دیتے ہیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل مجدی صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، یقیناً ان سے پہلے بھی ہمارے علماء نے خطباء نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہوگی، اور میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں، سادہ جھٹکی سی باتیں 2-4 کر رہا ہوں۔ اب ایک اور پہلو کی طرف ہم جاتے ہیں۔
یہ ایک طرف اگر بیٹھے ہوں خود محبوب، پہلے یہ مسئلہ چلو عرض کر دوں، ذکر محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ بھائی آقا کا ذکر سن کر آپ جھومتے ہیں نا، کیوں جھومتے ہیں؟ کہ پیار حضور سے ہے اور حضور کا پیاروں کا ذکر بھی پیارا لگتا ہے، یہی وجہ ہے نا۔ یہ بات اب ذہن نشین کر لیں، حضور کی نعت پڑھی جائے ہمیں کیوں اچھی لگتی ہے؟ کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، اس لیے حضور کے زلف و رخسار کا ذکر بھی ہمیں پیارا لگتا ہے۔ تو ذکر محبوب محبوب کی وجہ سے پیارا لگتا ہے۔ اب جس کی وجہ سے پیارا لگتا ہے، اب مسئلہ آگے سمجھا دیں کہ ایک طرف ہو خود محبوب اور ایک طرف ہو ذکر محبوب۔ بولیے، ذکر محبوب کی محفل میں جائیں گے، دیدار محبوب کی محفل میں جائیں گے؟ بولیے، بدبخت منہ نہ متھا جن پاڑو لتا۔ او نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، صحابہ نے محفلیں کرائی تھی۔ میں کہا پاگل دے پترا، تینوں سمجھ نہ آدھے بندے دی زبان چنگی نہ ہوئے نا تو بندہ کم از کم گل چنگی کرے۔ وہ جی نبی کے زمانے میں صحابہ نے کوئی میلاد منایا، کوئی جلسے کیے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہائے ہائے، میں نے یہ مسئلہ اسی لیے پوچھا ہے کہ کلیئر ہو جائے سب کو۔ ایمان سے بتائیں، اگر محفل دیدار محبوب ملے تو محفل ذکر محبوب کی طرف کون آئے؟ ذکر حبیب کی طرف تو وہ آئے گا نا جس کو جمال یار نہ ملا ہو۔ جس کو جمال یار نہ ملا۔ بدبختوں، اعتراض کرنے سے پہلے بات سمجھ تو لیا کریں گا۔ جنہیں صبح و شام میرے آقا کا دیدار نصیب تھا، جنہیں صبح و شام میرے آقا کی مبارک زلفوں کی سیاہی، جس سیاہی کے تصدق میں رب نے رات کا سکون پیدا کیا ہے، وہ تکنا نصیب تھا، چہرہ والضحیٰ نصیب تھا۔ ان کی توجہ کہیں اور کسی طرف جاتی؟ میں نے کہا سن لو میرا جواب، محفلیں صحابہ بھی سجاتے تھے، محفلیں ہم بھی سجاتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ محافل دیدار مصطفیٰ سجاتے تھے، ہم محافل تذکار مصطفیٰ سجاتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ حیدر حیدر حیدر۔ محفلیں وہ بھی سجاتے تھے، محفلیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی سجاتے تھے، اور محفلیں ہم بھی سجاتے ہیں۔ وہ محفل جمال مصطفیٰ سجاتے تھے، ہم محفل اوصاف مصطفیٰ سجاتے ہیں۔ وہ محفل صورت مصطفیٰ سجاتے تھے، ہم محفل نعت مصطفیٰ سجاتے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ دیدار نصیب نہیں، اور اگر وہ دیدار نصیب ہو جائے تو حالت کیا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، پرانے دور کی نعتیں، کہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ شعر سنانے سے پہلے میں ایک مسئلہ آپ سے اور آسان کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بات کو وہ جس طرح بنیاد بناتے ہیں نا تو اوپر جتنے دموسے لگائیں اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ میں بھی عقیدہ سمجھانے لگا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو یہ خبر ہو جائے، کسی کو یہ خبر ہو جائے کہ ساتھ لائبریری کے اندر خود آقا آ گئے ہیں، آپ میں سے یہاں بیٹھا کون رہے گا؟ کوئی ہے ادھر خوش آواز؟
مترنم نعت خواں جذباتی خطیب کیوں نہ کھڑے ہوں، اگر اس گناہگار امتی کو پتا چل جائے کہ ادھر میرے آقا آ گئے ہیں، یہ سارا مجمع ادھر کیوں؟ اس لیے کہ جمال مصطفیٰ سے بڑی نعمت کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ وہ اسی لیے کسی نے کہا کہ سرے محفل کرم اتنا ہے، دعا کر لیں دل کے ساتھ، تصور میں گنبد خضرا والے کی جالی شریف کو لا کے یوں سمجھے کہ نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کی پیاری پیاری جالی ہے، اور آنکھیں بند کر کے عرض کریں شاید وہ کریم رحمت للعالمین آج کرم کریں، گھر جائیں، سوئیں، قسمت کا ستارہ بیدار کر جائیں۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہو اور تیرا دیدار ہو جائے، اور اگر محفل میں بے پردہ جمال یار ہو جائے، اگر محفل میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو زمانہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہم جذبات کی دنیا سے پھر واپس آتے ہیں، ایک طرف محبوب ہو اور ایک طرف ذکر محبوب، تو زیادہ پیارا کیا لگے گا؟ محبوب۔ زیادہ پیارا کیا لگے گا؟ محبوب۔ ذکر صحابہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ ہم ذکر مصطفیٰ کرنا ہونا تو ذکر جمیل، ترمذی، آپ کے اعضاء کے حسن کی کتابیں کھول کھول کے پڑھ کے، شفا شریف کھول کھول کے نہ پڑھ کے پھر بیان کرتے ہیں کہ آقا کی زلفیں ایسی تھی، آقا کا چہرہ ایسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں ایسی تھی، میرے آقا کے ابرو ایسے تھے، میرے آقا کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، حضور کی مبارک انگلیاں ایسی تھی۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو پڑھ کر کرتے ہیں، اور صحابہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے مگر وہ پڑھ کر نہیں، تک کر کرتے تھے، وہ تک کر کرتے تھے۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا، اور مصطفیٰ کے صحابہ بیان کرتے ہیں واہ چہرہ مصطفیٰ کیسا ہے۔ اور یہاں ایک میں بہت پرانا اس موقع پہ مجھے ایک نکتہ یاد آ رہا ہے، میں نے بیان کیا تھا کسی تقریر میں۔ ذکر صحابہ دیکھ کر ذکر کرتے اور ہم پڑھ کر ذکر کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ پڑھ کر ذکر کرنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے، پڑھ کر بیان کرنے والوں میں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جامی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک زبر زیر کا پڑھنے میں فرق آ جائے تو معنی چینج ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ چلو علماء چونکہ تشریف فرما ہیں، میں ابا جی قبلہ کا ایک فیض کا گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک دن پوچھنے لگے، میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے بیٹے قد جاءکم من اللہ نور میں یہ کم ضمیر ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ یہ کم ضمیر ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ میں نے جو پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا، اس کے مطابق میں نے کہہ دیا جی مفعول بھی کیا بنتا ہے۔ یہ بات علماء تو سمجھ رہے ہیں مگر آپ کو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ پڑھ کے بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فرمانے لگے مفعول بھی کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا جی ہمارے مفسرین نے اس کو مفعول بھی لکھا ہے، اور عجیب بات ہے میں نے اس وقت گوگل کیا تو ہر جگہ پہ عالم عرب کے علماء نے بھی اس کو مفعول بھی لکھا۔ ابا جی قبلہ مجھے مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیٹا یہ اصل میں دھوکہ کھا گئے ہیں سارے، لو سارے پڑھے لکھے تو پھر غلط ہو گئے۔ میں نے کہا ابا جی دھوکہ کیسے کھا بیٹھے؟ فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ بیٹا اب تو مجھے بتا کہ جاء فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟
میں نے عرض کی ابا جی یہ فعل لازم ہے، آپ نے فرمایا یہ نہیں پڑھ رکھا، قاعدہ ہے کہ فعل لازم کا مفعول بھی آتا ہی نہیں، فعل لازم کا مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفعول بھی بنا کر اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو۔ میں تو گیا پھنس گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ۔ میں نے عرض کی کہ اب آپ ہی مشکل کشائی فرمائیں، دنیا آپ کو امام الصرف کہتی ہے، مجھے تو نہیں کہتی نا۔ اب ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فرمانے لگے اصل میں لوگوں نے دھوکہ یہ کھایا ہے کہ کم ضمیر منصوب متصل بنا بیٹھے ہیں شکل کے اعتبار سے، اور منصوب متصل ضمیر وہ مفعول بنتی ہے، مفعول بھی، یہ دھوکہ انہیں لگ گیا ہے۔ میں نے کہا ہوگا کیا؟ فرمانے لگے اصل میں یہ منصوب متصل نہیں ہے، مجرور متصل ہے، اور یہ دونوں ضمیریں شکلاً ایک جیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ شکل کا دھوکہ کیا جی میں سنی شکل دا دھوکہ کھا جاندے نا، شکل کا دھوکہ کھا گئے۔ لوگوں شکلوں کا دھوکہ نہ کھایا کریں۔ او جی ابھی مولوی صاحب داڑھی انہاں دی بھی ہے تے اون دی بھی ہے تے دستار اندی بھی ہے تے او دی بھی ہے تے متھے تے نشان اندے بھی ہے تے او دے بھی ہے تے فلاں اے بھی تے او بھی، نمازی اے بھی تے او بھی، تے درس او بھی دیندے تے اے بھی دیندے تے قرآن او بھی پڑھدے تے اے بھی پڑھدے تے حدیث او بھی پڑھدے تے اے بھی، او اکو جے نے مولویاں دے رولے نو اسی تے ساریاں پیچھے نہیں تھی۔ یار تو نے ایک حدیث پاک دا ایک قصہ نہ سنا دیں، بات مضمون پھیر رہا ہے مگر جامی صاحب آج تک میں وہ پڑھنے پڑھانے سے بھاگتا رہا ہوں، فرصت نہیں ملتی تھی، کچھ یہ ہوتا تک طالب علموں کا حرج ہوگا۔ اس سال صحیح مسلم شریف پڑھانی شروع کی، یقین جانو کہ دروازے کھل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا، اس کا ایک حصہ صرف، کیونکہ باقی تو طویل ہو جائے گا، میں اپنے مضمون بیان کرنا ہے اور آپ نے سن کے جانا ہے یا ویسے ہی چلے جانا ہے؟ سن کے جانا ہے۔ حدیث پاک حضرت ثوبان جو حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا یہودیاں دا ایک وڈا عالم وہ حضور دی بارگاہ چایا تے آ کے آکھیا السلام علیکہ یا محمد۔ اگلی گل بعد وچ کرنے ہیں، پہلے اینی گل تے سن لو نا۔ وہ یہودی ہو کے کہندے السلام علیکہ یا، کہ انہوں رولا کوئی نہیں۔ اے مسلمان کلمہ پڑھ کے آدھے نہیں، یا نال سلام نہیں کہنا چاہیے۔ جب اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد، حضرت ثوبان کہتے ہیں فدفعتہ، میں نے اس کو دھکا دیا، اور اتنا شدید دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بمشکل بچا۔ وہ مجھے کہنے لگا تو نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ وہ حضرت ثوبان جواب دیتے ہیں، وہ ادن بدبختہ تو یا رسول اللہ کیوں نہیں آکھیا؟ تو یا رسول اللہ، یہ مطلب ہے جیڑا یا رسول اللہ نہ آکھے انہاں نو تکے دے کے پاویں مسیت ہوئے تے پاویں بازار ہوئے کڈنا سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف اگر حضور کا جلوہ نظر آئے، چلو باب کی طرف آتا ہوں، جیسے رب نے ذکر محبوب کو اتنا اونچا کیا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح اس نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا کیا ہوگا۔ کتنا اونچا کیا ہوگا، وہ پھر اتنا اونچا کیا ہوگا۔ چلو حدیث پاک چس لینے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، میرے محبوب کو رب نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ میرے رب نے فرمایا پیارے دو تو رہیں گے، کیونکہ خالق مخلوق نہیں ہو سکتا اور مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، مگر قرب اتنا دے دیتے ہیں کہ دکھنے میں ایک ہی نظر آئیں، دکھنے میں ایک ہی نظر آئیں۔ قرآن پاک سے اس کی مثال لینی ہے تو یوں لے لیں، معراج کے قرب کو قرآن نے جب بیان کیا تو کیا فرمایا؟ کانا کعبہ قوسین، ایسا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ جیسے دو کمانیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔
اب کمان اکٹھا ہونا یوں سمجھ لیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک کمان یہ ہو اور ایک یہ ہو، یہ ساتھ اگر مل جائیں اس کو کہتے ہیں کمان کا ملنا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، یہ تو ہو گئی کمان کا ملنا، ایسے ہی ہے نا؟ اب یہ الگ الگ نظر آ رہا ہے نا، یہ ہاتھ الگ اور یہ الگ، اب یہ دایاں اور یہ بایاں، اس کا زور الگ اور اس کا الگ، مگر مل گئے، مگر مل گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے قوسین کی۔ یا اللہ پھر کتنا قرب دیا، فرمایا کانا کعبہ قوسین یہ ہے، فرمایا محبوب کو ادنا کا قرب دیا، او ادنا، او ادنا کو مثال سے میں جو سمجھا رہا ہوں، اور ادھر مثالیں نہیں چلتی، یہ صرف تیرے آپ کے لیے۔ یہ بھی دو ہاتھ ہیں، قوسین ہو گئے، اور یہ بھی ہوتے دو ہی ہاتھ ہیں مگر زور ایک ہوتا ہے۔ یہ والی بال کھیلنے والے بچے جو یہ چمڑے کی گیند سے ضربیں لگاتے ہیں، وہ بڑی سخت ہوتی ہے نا، پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے کہا پلیئر سے کہ آپ ایک ہاتھ سے کیوں نہیں کھیلتے؟ انہوں نے کہا ہاتھ توڑانے۔ میں کہا پھر کہنے لگے جی دو ہاتھ پنجا پا کے نا، تو دو ہاتھ زور اکٹھا کر کے پھر ماری دے۔ اب سمجھ آئی مسئلہ؟ میرے رب نے فرمایا قوسین نہیں ہیں دو ہی، مگر اب طاقت او ادنا ہو گئی ہے۔ سونیا جنوں تو مارے اوتے زور قدرت دا میرا بھی ہے، تے جنوں میں مارا اوتے زور نبوت دا تیرا بھی ہے۔ اتنے بھی مسئلہ لگا کہ رب رسول جنوں پھانٹی لان اکٹھی لاؤں دے، بچ جاؤ حالی وقت ہے۔ تو جس نے ذات ذکر محبوب کو اتنا اونچا کیا، اس نے ذات مصطفیٰ کو کتنا اونچا کیا ہوگا۔ اب آئیں گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک مسئلہ، اگر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں اونچا ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ آپ زمین پہ چلنے والے ہیں نا، میں زمین پہ چلنے والا ہوں، اور ہوائی جہاز کہاں پہ اڑتا ہے؟ 6000 فٹ 5000 فٹ بلندی پہ۔ اب میں نے چاہا کہ میں بھی اونچا 6000 فٹ کی بلندی پہ اڑوں، تو آپ ایسے اڑ سکتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹکٹ لے کے جہاز دے وچ بیٹھ۔ میری مثال سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ قیامت دی صبح تک نہیں بھولو گے۔ اچھا آپ نے ٹکٹ پرچیز کیا، چلے گئے ایئرپورٹ پہ، جہاز کے اندر بورڈنگ کارڈ لیا، جہاز کے اندر جا کے بیٹھ گئے، جہاز رن وے پہ دوڑا، آپ رن وے پہ دوڑ رہے ہیں، جہاز نے اڑان بھری، آپ بھی اڑان بھر رہے ہیں، جتنے فٹ بلندی پہ جہاز جا رہا ہے اتنے فٹ بلندی پہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو اس کا آسان خلاصہ دے دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونچا ہونا چاہے وہ کسی اونچی شے سے واسطہ پیدا کر لے، وہ کسی اونچی شے سے تعلق بنا لے۔ اگر وہ اونچی شے اونچی جائے گی تو اس سے تعلق بنانے والے کو وہ نیچے نہیں رہنے دے گی۔ اب آئیں، الحمدللہ یا اچھا آپ بتائیں کہ ذکر مصطفیٰ زیادہ اونچا ہے یا ذات مصطفیٰ؟ سبق پکا رکھنا ہے، کچا نہیں کرنا۔ ذکر مصطفیٰ زیادہ اونچا ہے یا ذات مصطفیٰ؟ ذات مصطفیٰ سب سے ذکر مصطفیٰ اونچا، اور ذکر مصطفیٰ سے ذات مصطفیٰ اونچی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو ذکر مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے نا، رب اس کا ذکر بھی عام کر دیتا ہے۔ اے اویس قادری دا کنے نام لینا سی، علماء نو کنے پہچاننا سی؟ وہ حضرت حسان کے بقول فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی
وَلَٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، فرمایا لوگوں مت سمجھنا کہ میں شعروں میں آقا کی صفتیں بیان کر کے حضور کی شان بیان کرتا ہوں، نہیں، فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے شعروں میں آقا کا نام لے کر اپنے شعروں کو سننے کے قابل بنا دیتا ہوں۔ اور اس کا ترجمہ ظہوری مرحوم نے یہ کر دیا کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، آقا جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدامہ۔ لوگوں حضور کا کہلواتے رہو، حضور سے تعلق بنا لو، رب بلندیاں دے گا۔ مگر پھر وہ مسئلہ اب دوبارہ دہرا رہا ہوں، یاد ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ سے بھی اونچی شے ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ سے اٹیچ ہو جائے رہتا گمنام وہ بھی نہیں، حضور کے ذکر کا صدقہ اس کو بھی شہرت رب دیتا ہے، مگر جو ذات مصطفیٰ سے تعلق بنا لے اس کے برابر ہو بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے سارے مفتی، قاضی، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر، نمازی، حاجی، روزے دار، آج سب جمع ہو جائیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، سارے غوث ولی کتب ابدال جمع ہو جائیں، ہزاروں غوث العظم بھی اگر اکٹھے ہو جائیں، جو مصطفیٰ کی ذات سے اٹیچ ہوئے اس مصطفیٰ کے صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی سب سے اونچے ہیں، صحابی تے پھر ایمانداری نال دسو جڑا صحابی تے تنقید کرے پاویں کسے بھی تے بھی انہوں یہ کہہ لینا چاہیے ہے نا کل دی کوڑ کلی چھتیراں نال جفے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ کا مقام سب سے اونچا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلق ذات مصطفیٰ سے جوڑا۔ اچھا، صحابہ کے بعد والوں میں سے بھی اگر کوئی خوش نصیب بندہ ڈائریکٹ حضور سے تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جائے، ڈائریکٹ حضور سے تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جائے، رب اس کو بھی عزت اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سپاہیاں نو کون پوچھ دے تے ممتاز غازی، ہاں ایک عام جہا ترکانہ دا منڈا تے غازی علم دین ممبروں پہ نام لیے جا رہے ہیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا اینا سیدھا میرے نبی دے قدماں نو پھڑ رہے ہیں۔ یا اللہ کیویں پھڑیا؟ فرمایا نبی دے گستاخاں نو فنار کر کے نہ مینوں اتنا راضی کیتا، میں بھی راضی، میرا رسول بھی راضی، تے میرے رسول نے قرب دے دیتا، اسی اونچا کر دیتا۔ مقام ہوتا ہے یہ علمی اصلاحات سے واقف ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب آؤ گفتگو کا اینڈ کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم شریف کی 6 دن پہلے پڑھی ہوئی ایک حدیث پاک، کریم آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن رش تو بڑا ہی ہونا ہے، میں اپنے انداز میں اس حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ قیامت والے دن بڑا رش ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان وہاں، کافر مومن منافق سارے جمع ہوں گے، سب نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ انہیں رش وچ تے بندے پہچانے نہیں جاندے، تو سونے ساڈا تواڈے تو بغیر گزارا بھی نہیں، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، گناہ گاراں دا آقا بس تو ہی ہو سارا۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے رش میں آپ کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، تو یا رسول اللہ اتنے رش ہوئی بندے پہچانے نہیں جاندے، تو سونیا یہ تو دسو تسی کیویں پہچانو گے؟ جب یہ سوال کیا نا، جواب سنے میرے آقا کا اور اپنی عملی زندگی میں وہ لانے کی کوشش کرے۔ میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں تانوں پہچاننا۔ یا رسول اللہ کیویں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے امتی پڑھن گے نمازاں تے کرن گے وضو۔ یا رسول اللہ بالکل آ کے آپ نے فرمایا میری امت کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، پرے مجمع پہچانے جان گے کہ او مصطفیٰ دے نوکر جا رہے ہیں۔ اللہ
لبیک یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، بابا جی نو کون جاندا سی؟ جنی دیر نبی دے ناموس دا پہرا دیتا ہے نا، میرے رب نے وہ عزتاں دیتیاں جڑے کہندے سن نا بابا گالاں بڑیاں کڑدا ہے، بابا برا بڑا کہندا ہے، بابا سخت بڑا ہے، بابا آئی ہیں، بابا آئی ہیں، جنازے تے منہ چاہ کے کیویں گیا سی؟ میرے نبی ادھار نہیں رکھن دیندے، میرے مصطفیٰ عزتیں دیتے ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب گفتگو کا اختتام، آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنے غلاموں کو اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، اور ساتھ حضور نے ایک مثال دی اس حدیث پاک میں، حضور نے فرمایا جی میں ہزاراں گھوڑے کھڑے ہون نا کالے رنگ دے، تے ایسے گھوڑے جنہ دے اگلے ٹنگاں بھی اینیاں سفید ہون، متھا بھی سفید ہوئے نا، وہ ہزار کالے رنگ دے گھوڑے ہون وچوں پہچانے جاندے نو۔ ایویں میرے امتی پہچانے جان کے مطلب کی کہ نبی نے مثال دے کے دسیا کالے اتھے بھی میرے نہیں تے اتھے بھی میرے نہیں، اتھے بھی میرے ہو نو جڑے نور والے نو تے اتھے بھی میرے ہو نو۔ تے ایک صحابی آدھے نو میں حضرت ابو ہریرہ کول چلا گیا تے میں آکھا ویکھاں تے صحیح حضرت ابو ہریرہ وضو کیویں کردے نے، آخری حدیث گفتگو ختم۔ حضرت ابو ہریرہ وضو کیویں کردے، میں وضو سکھن واسطے گیا، تابعی کہندے نے جلے میں حضرت ابو ہریرہ کول گیا، آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کے وضو کرنا شروع کیتا، چہرہ صرف ہے جتوں تبھی وال شروع ہوندے نو اتھوں لگ کے تے سارا یہ چہرہ، حضرت ابو ہریرہ اتے تک تھلے تک تو ہو گئے، اچھا داڑھی شریف نو خلال مکمل، اچھا جدو بازو تو ہون لگے نا تے اے صرف اے کعبین کونیاں یہ صرف تو ہونا فرض ہے نا، حضرت ابو ہریرہ نے نا بغلاں تک تو مارے، ہاں حدیث پاک کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا جدو مسے دی گل آئی مسا بھی مکمل کیتا، ٹھونگا نہیں لایا، جدو پیر دے دھون دی گل آئی تے پیر بھی صرف گٹے سمیت نہیں دھوتا، ادھی پنڈلی تو بھی زیادہ تو ماریا۔ تابعی پوچھتے نو کہ حضرت وضو وچ تعلیمات تے نو، کیا کونیاں سمیت دو وہ بازو تے گٹیاں ٹکنیاں سمیت تو وہ پیر، تو تسی جناب پنڈلی بھی پونی تے ایتھوں تک بازو۔ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت والے دن میرے امتی پہچانے جائیں گے اعضائے وضو کے چمکنے سے، تو میں چمک چ اضافہ کر رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وضو کرو تو یہاں تک دو، وہ ابو ہریرہ کہاں دو رہے ہیں؟ یہاں تک۔ پھر ساڑھے تے ہی فتوے لاندے جے نہیں نبی دا ذکر بتا کے نہ کیتا کرو، بڑھا کے کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ کہ انشاءاللہ آج تو بعد اسی وضو تک کیتا کریں گے، کیونکہ قیامت والے دن اسی پہچانا جانا ہے انشاءاللہ۔ کہ جڑے وضو جنہ نہ نیتی نہ قضا کیتی، وہ پھر جہنم میں چھیتی تو واڑی مام دینا والی گل ہوئی۔ الحمدللہ العظیم ہم حضور کے امتی ہیں، قیامت کے دن اس نور سے پہچانے جائیں گے جو نور حضور کا صدقہ وضو کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، میرے امام، آپ کے امام اور عشق رسول کے غیرت مند سپاہی امام احمد رضا نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ کدی کدی تنہائیاں ہیں نا درود شریف پڑھ کے تو حضور دی بارگاہ سے عرض کیتا کر، کیونکہ نور لے نہیں تے عرض کیتا کر چمک تو ہی سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جی اندر ہی کرنٹ نہ ہوئے تو چہرے تے کی آوے گا خاک؟ یہ پڑھ کے حضور دی بارگاہ سے عرض کیتا کر، انشاءاللہ کملی والا نہ اتھے معروم رکھے گا نہ اتھے معروم رکھے گا۔ تے میلاد دیاں محفلاں سجان والے ہو، خدا دا واسطہ جی میلاد مناؤ ضرور، مگر میلاد دے نا تے جڑا اج کل کام شروع ہو گیا ہے نا یارو اپنے بچوں نو بھی روکو، گلیاں بازار سجا کے نا تے ننگے منہ بیبیاں نو نال لے کے پھرا رہے ہوں،
یہ باتیں سن کر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جب تانے دیتے ہیں میلاد پر تانا زنی کرتے ہیں، اس پر تانا زنی نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک قاضی کوئی خطیب ہے دیوبندیوں کو، اس نے بڑا واضح کہا، اس نے کہا دیکھو جی ہم تو سنیوں کے بھاگ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی میلاد منائیں، مگر سنی 4 قدم آگے نکل جاتے ہیں، اب حوریں آ گئی ہیں ان کے جلسوں میں۔ او خدا دا واسطہ جی تانے نہ دلاؤ، یہ سانو بھی دکھی کر رہے جے تو حضور نو بھی دکھی کر رہے جے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو سمجھائیں، تربیت دیں کہ بھائی خوشی اونی منانی ہے جنی اللہ رسول نے اجازت دیتی ہے۔ اللہ پاک سانو ہمیشہ میلاد دیاں خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد وما علینا الا